خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم، اس سے پہلے بتا دوں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس تیور تک پہنچوں جس کے لیے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ارشاد ارشاد، یا نفرت کرنے والے بہت نفرت کرتے ہیں، دونوں باتیں ہیں۔ میں وہ پڑھ دوں گا۔ میں ایک نئی سی نظم سناتا ہوں آپ کو اور اسی درد اور اسی احساس تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، 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 یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، لہو تر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں، یوں ہی ان کے ماں باپ ڈھوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ پہلا بند پڑھتا ہوں۔ ارشاد۔ بہت رویا ہوں میں اس نظم کو کہتے ہوئے، آپ کی بھی پلکیں گیلی ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں، بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں، ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے، ان کے رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے، ہے ان کا فقط ایک نظریہ۔ اب آئیے دوستو ندائی ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں عفو و درگزر۔ اس قصے سے ایک بہت بڑا سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ انتقام کی قدرت کے باوجود معاف کر دینا ہے۔ وہ بھائی جنہوں نے آپ کو عظیم المرتبت والد سے جدا کیا تھا اور آپ کا نام و نشان مٹانے کے لیے انتہائی چھوٹی سطح پر اتر آئے تھے، وہ جب آپ کے سامنے اس وقت آئے جب آپ مصر کے تاج و تخت کے مالک بن چکے تھے، تو آپ نے نہ انہیں تانے دیے، نہ ان کی زیادتیاں یاد دلائیں، نہ برا بھلا کہا، بلکہ فرمایا تو صرف یہ کہے آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ایک نکتہ، مفسرین کہتے ہیں کہ برادران یوسف نے جب یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی تو انہوں نے فوراً معاف کر دیا، لیکن جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت اور بخشش طلب کیجئے، تو انہوں نے نہ تو فوراً معاف کیا اور نہ ہی ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، بلکہ صرف امید دلائی کہ سوف استغفر لکم، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ مفسرین نے اس کی دو وجہیں بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ یوں تو انہوں نے اپنے والد کو بھی ستایا تھا، لیکن اصل میں ان کی زیادتیوں کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام سے تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے معافی کے معاملے کو مؤخر کر دیا تاکہ پہلے یوسف علیہ السلام کی مرضی معلوم ہو جائے۔ البتہ انہیں بالکل مایوس بھی نہیں کیا، بلکہ اشارتاً بتا دیا کہ
میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان خطاؤں کو معاف کر دے۔ دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یوسف نوجوان تھے، اس لیے ان کے اندر وہ احتیاط نہیں تھی جو احتیاط حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر تھی۔ ویسے بھی انہیں اپنے بیٹوں کی دھوکہ دہی کا ایک تلخ تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ واقعی اپنی غلطیوں پر نادم ہیں یا محض ہنگامی اور عارضی طور پر اظہار ندامت کر رہے ہیں۔ بعد میں جب ثابت ہو گیا کہ واقعی بیٹوں کو اپنی خطاؤں اور زیادتیوں کا احساس ہے تو انہوں نے بھی معاف کر دیا، اور یہی ایک سچے مومن کی شان ہونی چاہیے کہ جب وہ محسوس کرے کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص دل سے اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہے تو وہ اسے معاف کر دے۔ یہ معاف کر دینا خاموش انتقام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پکارنے والا پکار کر کہے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے؟ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں آئیں اور اپنا انعام لے جائیں، کیونکہ ہر وہ مسلمان جس کی یہ عادت تھی وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ آدمی سے درگزر کرے جس نے اس پر ظلم کیا ہو اور اس کو دے جس نے اس کو نہ دیا ہو، اور اس کے ساتھ رشتہ جوڑے جس نے اس سے رشتہ توڑا ہو، اور اس کے ساتھ تحمل کرے جس نے اس کو برا کہا ہو۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کا قصور کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کر دوں؟ آپ نے فرمایا 100 بار۔ مقصد یہ تھا کہ معاف کرنے کی کوئی حد نہیں، جتنی بار معاف کر سکو تمہارا ہی فائدہ اور تمہارا ہی بھلا ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔